السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسویۃ الصفوف نمبر 18 یعنی صفوں کا سیدھا کرنا، سوا کرنا، سیدھا کرنا۔ و تسویۃ الصفوف سنہ باتفاق العلماء، اور صفوں کا سیدھا کرنا علماء کے اتفاق سے سنت و حکیہ الاجماع علیہا، اور اس کے اوپر اجماع حکا کیا گیا یعنی حکایت کیا گیا۔ وذهب بعضهم الى الوجوب، اور ان میں سے بعض لوگ اس کے وجوب کی طرف گئے۔ وهو قول لا اعلم قائلا به من السلف صراحة، لیکن میں اس قول کو کہ اس کا واجب ہونا جو ہے وہ کسی نے کہو کسی بھی سلف میں سے صریح طور پر نہیں جانتا۔ سوا ما ترجمہ علیہ امام فی کتاب الصحیح قال باب اثم من لم یسوی الصفوف، سوائے امام بخاری کے جنہوں نے اپنی کتاب میں صحیح میں ایک ترجمہ قائم کیا ہے، باب قائم کیا اور اس کا نام رکھا ہے کہ اس بندے کا گناہ باب اسم من لم یسوی الصفوف، وہ اس شخص کا گناہ جو صفے وفی انہ یرا وجوب تسویۃ الصفوف، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام بخاری صفوں کے سیدھا کرنے کے وجوب کے قائل تھے۔ وذهب الى هذا ابن حزم الندسی، اور اسی کی طرف ابن حزم الندسی الظاہری گئے۔ بل اغرب وذهب الى بطنان الصلاۃ، بلکہ انہوں نے تو اور ہی غریب بات کری، اسٹرینج، کیونکہ وہ ظاہری تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ الى بطلان الصلاۃ من لم یسوی الصفوف، جو صفے سیدھی نہیں کرتے، ان کے المعلم میں آپ کو مل جائے گا۔ واحتج یضرب عمر ابن الخطاب لمن، اور انہوں نے اس سے کس بات سے احتجاج کیا کہ عمر ابن الخطاب جو تھے وہ لوگوں کو مارتے تھے۔ بضرب عمر ابن الخطاب لمن لم یسوی الصفوف بالدرہ، درے سے، فقط ضرب قدم ابی عثمان النہدی لاقامت الصف، اور انہوں نے ابو عثمان النہدی کے قدموں پر مارا تھا جب انہوں نے صفیں سیدھی نہیں کی تھی، لاقامت صفیں سیدھی کرنے کے لیے، صفیں قائم کرنے کے لیے۔ وبما صح عن سوید بن غفلہ قال، اور یہ بھی سوید بن غفلہ سے صحیح طور پر ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانا بلالا یسوی مناکبنا، کہ بلال ہمارے کندھے سیدھے کرتے تھے، برابر کرتے تھے۔ ویضرب اقدامنا فی الصلاۃ، اور ہمارے پیروں پر مارتے تھے نماز میں۔ قال وفی ھذا دلیل علی وجوب تسویۃ الصفوف، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور وجوب ہے صفوں کے سیدھا کرنے پر۔ جواب، اور اس کا جواب شیخ عبدالعزیز صدری کیا کہتے ہیں، ان الصالح ومنہم عمر بن الخطاب، کہ سلف جو تھے وہ صالح تھے، بے شک سلف صالح تھے اور ان میں سے عمر بن الخطاب ہیں۔ کانوا یعذرون علی ترک السنن، اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ سنن ترک کی جائیں۔ ولہٰذا کم مرہ ضرب عمر بن الخطاب بالدرہ جماعۃ من الصحابہ لترکہم بعض السنن، یعنی کہ وہ بہت سی دفعہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مارا اس بات پر کہ انہوں نے کچھ سنن جو ہیں وہ ضائع کری۔ عذرہ کے معنی ہیں یعنی کہ پنش کرنا سیویرلی، تو یعنی کہ کنو یعذرون، یعنی کہ وہ سختی سے سنت کے ترک پر بھی پنش کرتے تھے، جیسے ابن عمر وغیرہ سے ثابت کہ وہ رفع الیدین نہ کرنے والے کو پتھر مارتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کتنی بار حضرت عمر سے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے درے سے صحابہ کی جماعت کو مارا ہے جب انہوں نے کچھ سنتیں ترک کی ہیں، اور وقوعہم فی بعض المخالفات، یا وہ کسی مخالفت میں پڑے، اور ترکی بعض الآداب، یا انہوں نے کوئی آداب ترک کیے، وہذا مشتہر، اور یہ عام ہے، پھیلی ہوئی بات ہے۔ فہذا لیس دلیلا علی الوجوب، تو یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتی، بل ہوا دلیل علی التاکید، بلکہ یہ دلیل ہے تاکید پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔